بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہر دور میں دو طاقتیں سرگرم عمل رہیں، ایک رحمانی و ملکوتی طاقت اور دوسری سرکش و ظلم و استبداد پر مبنی طاقت۔ اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ کتاب میں ان دونوں طاقتوں کا ذکر جا بجا ملتا ہے۔ ہر نبی اور رسول کے دور میں یہ رحمانی اور کفر و شرک کی طاقتیں آپس میں ٹکراتی رہیں، لیکن ہم وقت اور ہر لمحہ رحمانی و ملکوتی طاقتیں غالب رہیں اور کفر و شرک کی طاقتیں مغلوب رہیں۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کو ایک ایسے ہی واقعہ طالوت و جالوت کے بارے میں بیان کریں گے۔ طالوت و جالوت کے واقعے کا ذکر قرآن مجید کے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 246 سے شروع ہوتا ہے اور 250 پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ اس واقعے کی ابتدائی آیات 246 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کی حالت پر نظر نہیں کی جب انہوں نے اپنے نبی شموئیل علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے واسطے ایک بادشاہ مقرر کیجئے تاکہ ہم خدا کی راہ میں جہاد کریں؟ پیغمبر نے فرمایا، کہیں ایسا تو نہ ہو کہ جب تم پر جہاد واجب کیا جائے تو تم نہ لڑو۔ کہنے لگے، جب ہم اپنے گھروں اور اپنے بال بچوں سے نکالے جا چکے تو پھر ہمیں کون سا عذر باقی ہے کہ ہم خدا کی راہ میں جہاد نہ کریں؟ پھر جب ان پر جہاد واجب کیا گیا تو ان میں سے چند آدمیوں کے سوا سب نے لڑنے سے منہ پھیرا، اور خدا تو ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ معزز ناظرین کرام، قرآن مجید کی ان مقدس آیات کی روشنی میں اس واقعے کا خلاصہ کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک عرصہ تک بنی اسرائیل جنگ و جدل اور فتوحات کی طرف مائل رہے، اور جب کنعان اور اس کے ذیلی علاقوں پر انہیں اقتدار حاصل ہو گیا تو چند روز چین سے رہے، مگر جب ان کے شرپسند مزاج نے انہیں پھر شرارتوں پر مجبور کر دیا اور یہ لوگ پھر اپنی سابقہ حالت پر پہنچ گئے تو پروردگار عالم نے ان پر ایک انتہائی ظالم و جابر بادشاہ کو مسلط کیا جس کا نام جالوت تھا۔ اس نے اسرائیلیوں پر وہ ظالمانہ و جابرانہ اقدام کیے کہ ان کا جینا دوبر ہو گیا اور ان کی حالتیں خراب ہو گئیں۔ آخرکار جالوت کے جبر و استبداد سے پریشان ہو کر ان لوگوں نے حضرت شموئیل علیہ السلام کی طرف رجوع کیا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر نبی تھے اور غزہ و اسقلان کے علاقوں پر مبعوث تھے۔ بنی اسرائیل نے حضرت شموئیل علیہ السلام سے جالوت کے مظالم کی شکایت کی اور کہا کہ آپ خدا سے دعا کریں کہ وہ ہمیں ان کے ظلم سے نجات دے۔ اس کے علاوہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہم پر کوئی ایسا حاکم مقرر فرمائیں جس کی ماتحتی میں ہم لوگ جالوت سے جنگ کریں۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے بارگاہ عزدی میں ان کا مدعا بیان کیا۔ پروردگار نے روغن زیتون سے بھرا ہوا ایک ضرب اور ایک عصا جبریل علیہ السلام کے ذریعے جناب شموئیل علیہ السلام کی خدمت میں ارسال فرمایا اور یہ حکم دیا کہ جس شخص کے سامنے یہ روغن جوش کھانے لگے اور یہ عصا اس کے قد کے برابر ہو جائے، اسی شخص کو بادشاہ بنا دو۔ ایک فرما روا کے انتخاب کا یہ عجیب و غریب معیار تھا جس میں مصلحت الہی کا فرما تھی۔ بہرحال یہ سن کر بڑے بڑے لوگ اس روغن اور عصا کے سامنے حکمرانی کی تمناؤں کے ساتھ آئے، مگر اس روغن میں نہ کوئی جوش پیدا ہوا
اور نہ اس عصا میں کوئی حرکت ہوئی۔ چنانچہ جب بنی اسرائیل میں ہزاروں لوگ اس کے سامنے سے گزر گئے تو آخر میں سکائی کا پیشہ کرنے والا ایک شخص آیا جس کا نام طالوت تھا۔ اس کے آتے ہی روغن بھی جوش کھانے لگا اور یہ عصا بھی اس کے قد کے برابر ہو گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت شموئیل علیہ السلام نے حکم الہی کے مطابق اسی کو بادشاہ بنا دیا، لیکن بنی اسرائیل اپنی سابقہ عادت و فطرت کی بنا پر اس انتخاب سے مطمئن نہیں ہو سکے۔ وہ اعتراضات و انگشت نمایاں کرنے لگے۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ جس کے پاس مال و دولت، خزانہ اور جاہ و حشم ہو اسی کو بادشاہ ہونا چاہیے۔ ان اعتراضات کے ذیل میں حضرت شموئیل علیہ السلام کا جواب تمدن کے قاعدے پر مبنی تھا کہ سلطنت کا کام ظاہری جاہ و حشم سے نہیں چل سکتا، اس کے لیے علم و حکمت اور فہم و فراست کے خزانے کی ضرورت ہے، اور اسی بات کا لحاظ خداوند عالم نے ہر نبی یا خلیفہ کی تقرری میں رکھا ہے۔ غرض کی بڑی مشکلوں اور کٹ حجتیوں کے بعد ان لوگوں نے طالوت کو اپنا بادشاہ تسلیم کیا اور ان کی ماتحتی میں جالوت سے جنگ کرنے کے لیے نکلے۔ اس وقت ان کی تعداد 80,000 تھی۔ گرمی کا موسم تھا، دھوپ کی شدت میں ان پر پیاس کا غلبہ ہوا تو طالوت سے کہنے لگے کہ پانی کی قلت اور پیاس ہمیں مارے ڈالتی ہے، ایسی صورت میں ہم کیسے زندہ رہیں گے اور کیوں کر سفر کریں گے؟ طالوت نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، کچھ دور چل کر ایک نہر ملے گی، وہ تمہاری پیاس بجھا دے گی، مگر شرط یہ ہے کہ اس نہر سے صرف ایک چلو پانی پینا، ورنہ میں کسی کا ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ مگر یہ لوگ جب نہر پر پہنچے تو 313 آدمیوں کے سوا سب کے سب منہ کے بل اس پر گرے اور خوب جی بھر کے پانی پیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے پیٹ پھول گئے، ہونٹ سیاہ پڑ گئے اور یہ لوگ چلنے پھرنے کو مجبور ہو گئے۔ پانی پیتے جاتے تھے مگر ان کی پیاس نہیں بجھتی تھی، اور جن لوگوں نے طالوت کے کہنے کے مطابق عمل کیا، یعنی صرف ایک چلو پانی پیا تھا، انہیں سکون بھی ملا، تھکن بھی دور ہوئی اور پیاس بھی بجھ گئی۔ حضرت شموئیل علیہ السلام بھی طالوت کے ہمراہ تھے۔ ان پر خدا نے وحی نازل کی کہ جو لوگ پانی کے بیمار ہیں انہیں اسی مقام پر چھوڑ دو، اور 313 جو تندرست ہیں انہیں لے کر آگے بڑھو۔ چنانچہ وہ آگے بڑھے اور باقی سفر طے کر کے محاذ پر پہنچ گئے۔ جب جالوت کو یہ خبر معلوم ہوئی تو وہ بھی 1,00,000 کا لشکر لے کر آدم کا معرکہ کارزار گرم ہونے سے پہلے حضرت شموئیل علیہ السلام نے طالوت سے کہا کہ جالوت کو وہی شخص قتل کر سکے گا جو آل یعقوب علیہ السلام میں سے ہوگا اور جس کے باپ کا نام عیسیٰ ہوگا۔ چنانچہ لوگوں کی نگاہیں حضرت داؤد علیہ السلام پر ٹھہری جو 313 آدمی میں شامل تھے، اور جسمانی اعتبار سے دان پان ہونے کے باوجود صفات و کمالات میں حضرت شموئیل علیہ السلام کے معیار پر پورے اتر رہے تھے۔ لڑائی چھڑنے سے پہلے طالوت نے یہ بھی اعلان کیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اسے نصف سلطنت دے دوں گا، اور اس کے ساتھ ہی اپنی بیٹی بھی اسے بیاہ دوں گا۔ غرض کی جنگ شروع ہوئی اور جالوت نے اپنا مد مقابل طلب کیا، کسی کی ہمت نہ ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام مقابلے کے لیے چلے۔ انہوں نے نہ تلوار لی اور نہ نیزہ، بلکہ 3 پتھر راستے سے اٹھا لیے اور اس میں سے ایک پتھر گوفن یعنی منجنیق میں رکھ کر جالوت کی طرف پھینکا، جو اس کی پیشانی پر لگا اور کاسے سر کو توڑتا ہوا پشت گردن سے باہر نکل گیا۔ بس یہیں ایک بار کافی تھا، جالوت اسی جگہ دیر ہو گیا۔ اس کا مرنا تھا کہ فوج کے قدم اکھڑ گئے اور طالوت کو نمایاں فتح حاصل ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے اعلان کے مطابق جناب داؤد علیہ السلام کو اپنی بیٹی بیاہ دی اور اپنے بعد کے لیے انہیں اپنا وارث
اور جانشین مقرر کر دیا۔ اس طرح جناب داؤد علیہ السلام حضرت طالوت علیہ السلام کے بعد حاکم قرار پائے۔ آپ کی سلطنت کا ذکر جا بجا قرآن مجید میں موجود ہے۔